میری سوتن کی طبیعت جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے کچھ زیادہ ہی خراب چل رہی تھی، لیکن کل رات کو اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ پہلے اس کو بہت زیادہ الٹیاں آنا شروع ہو گئی، پھر اس کو ڈائریا ہو گیا، پھر اچانک سے وہ لاؤنج میں بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ کب کی بے ہوش ہوئی تھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ میں بھی اپنے کمرے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ تھی اور میرے شوہر جو ہے وہ اپنے روم میں تھا۔ جو باہر آئی ہے پانی لینے کے لیے، پتہ نہیں کیا کرنے آئی ہے، تو وہ لاؤنج میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر سے بے ہوش تھی، لیکن جیسے میں باہر نکلی تھی اپنی بیٹی کا فیڈر دھونے کے لیے تو میں نے اس کو دیکھا، وہ صوفے کے اوپر گری ہوئی تھی۔ پھر میں نے فوراً اپنے شوہر کو بلایا، ہم نے بہت زیادہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ کافی دیر تک نہیں اٹھی۔ پھر فوراً ہی میرا شوہر جو ہے اس کو لے کے ہاسپٹل چلا گیا، اور ہاسپٹل میں انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر پانی کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ویک ہو گئی ہے۔ اس کا 1 مہینے کے اندر 8 کلو وزن جو ہے وہ گر چکا ہے، جبکہ اس کو کھانا پینا بھی ٹھیک ہے۔ اب تو میں ہی کھانا بنا رہی ہوں، ناشتہ بھی میں ہی دے رہی ہوں، میں اس بات پہ لڑ نہیں رہی ہوں، فساد نہیں کر رہی ہوں، جو جیسا ہوتا ہے میں اس کو کھانا دے دیتی ہوں۔ پھر بھی اس کی طبیعت جو ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور کل بھی ساری رات وہ ہاسپٹل میں ہی میری سوتن کے ساتھ رہا ہے۔ میں نے اس کو کھانا وغیرہ بنا کر دیا، یخنی وغیرہ بنا کر بھیجی۔ ہاسپٹل میں ہی تھی وہ، اچانک سے اس کی اور بھی مزید طبیعت خراب ہو گئی، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے کہ اس کا جو ہے وہ بیبی سروائیو کر جائے، کیونکہ وہ اندرونی طور پہ اتنی زیادہ ویک ہو چکی ہے کہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے، وہ خود نہیں صحیح ہو رہی تو وہ بچہ اس کا کہاں سے ٹھیک ہوگا۔ رات سے اس کو جو ہے سو کھانا پینا روکا ہوا اور صرف اس کو ڈرپس پہ ڈرپس لگائی جا رہے ہیں۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، بار بار اس کو چکر آ رہے ہیں، بس سمجھ لیں کہ وہ غنودگی میں ہی ہے پچھلے 2 دنوں سے۔ میرا شوہر جو ہے وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوا ہے، کیونکہ ایسا کبھی بھی اس کو دیکھنے کو نہیں ملا تھا، کیونکہ میری دفعہ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا میرے ساتھ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے میری سوتن کا کہ اس کو کام کی کچھ زیادہ ہی ٹینشن رہتی ہے، حالانکہ آفس اس کا اپنا تو نہیں ہے، وہ تو جاب کرتی ہے، جاب کی کیا ہی انسان ٹینشن لیتا ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ کام کرنے والی ہے، وہ اتنے سالوں سے کام کری تھی تو اس کے دماغ میں صرف اور صرف 24 گھنٹے کام ہی بسا رہتا ہے۔ اب وہ گھر میں تو رہتی ہے لیکن اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے کام نہیں کیا، آفس نہیں گئی، سیلری نہیں دیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، میرے اتنے سال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ یہی سٹریس لے کے اندر سے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کو کھایا پیا بھی نہیں لگ رہا۔ 3 اس کو خون کی بوتلیں چڑھی ہیں، کیونکہ خون اس کے اندر بالکل آلموسٹ ختم ہو چکا تھا، دوائیاں بھی وہ ٹائم پہ نہیں لے رہی تھی۔ اب دیکھیں اس کی طبیعت آگے جا کے کیسی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں تو نہ ہی اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، نہ ہی میں اس کے لیے بد دعا کر رہی ہوں، میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی، میں بالکل نیوٹرل ہوں۔ میرا شوہر گھر آتا ہے مجھے کہتا ہے یہ پکا دو وہ پکا دو، اس کے لیے بنا دو میرے لیے بنا دو، وہ جو کہتا ہے چپ کر کے بس میں اتنا کر لیتی ہوں، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی ہوں کسی کے لیے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، کیا مجھے ہاسپٹل میں اس کو دیکھنے جانا چاہیے، یا جب وہ گھر واپس آ جائے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو وہ خود اپنے منہ سے یہ بات کتنی بار کر چکی ہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے تھا، ابھی اتنی جلدی میرے جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہوں، مجھے نہیں ہونا تھا۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔